قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب أشهد بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى أما بعد فتتمة انقسم الناس في معية الله تعالى لخلقه ثلاثة أقسام إلى آخره. ہم اس وقت فصل سے گزر رہے تھے، بتایا تھا کہ 3 ابواب کے بعد قواعد فی اسماء اللہ تعالی، قواعد فی صفات اللہ تعالی اور قواعد فی ادلۃ الاسماء والصفات کے بعد ایک فصل لائے تھے جس میں چند ان مثالوں کو ذکر کیا تھا جن مثالوں سے معطلہ اور محرفہ جو نصوص کی تحریف کرتے ہیں، ظاہر معنی کو چھوڑ کر مجازی معنی مراد لیتے ہیں، یہ جس کو باطل معنی کہہ لیجیے، ان لوگوں نے کچھ مثالیں اہل سنت کے خلاف پیش کی ہیں جن سے وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت نے بھی بعض صفات کی تعویل کی ہے اور ان کو ظاہری معنی پر محمول نہیں کیا ہے۔ انہی مثالوں کو ہم پڑھتے آ رہے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ آخری سبق جو ہم نے پڑھا تھا وہ 5ویں اور 6ٹھی مثال تھی جن کا تعلق اللہ تعالیٰ کی اپنے بندے سے معیت سے تھا کہ اللہ اپنے بندوں کے ساتھ ہے، جیسے کہ سورہ حدید میں اس نے کہا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اللہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں تم ہوتے ہو۔ اور سورہ مجادلہ کے اندر فرمایا ہے کہ 3 ہو تو چوتھا، 3 سرگوشی کرنے والے ہو تو چوتھا اللہ ہے، اور اگر 5 ہو تو تمہارا 6ٹھا اللہ ہے، اور اس سے کم تعداد ہو کہ بڑی تعداد ہو، سرگوشی کرنے والے یہ سمجھے کہ اللہ رب العالمین ان کے ساتھ ہے، وَهُوَ مَعَهُمْ أَيْنَمَا كَانُوا، وہ جہاں کہیں بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ آپ حضرات تو معیت سے مراد ذاتی معیت نہیں لیتے، یہاں ظاہر بات ہے ہم نہیں لیتے، تو کہتے ہیں کہ آپ معیت علم مراد لیتے ہیں، احاطہ، قدرت، علم، سمع، بصر، یہ سب معنی لیتے ہیں، تو آپ نے بھی تو معیت کا ظاہری معنی نہیں لیا۔ ہم نے اس کا جواب بہت تفصیل سے مؤلف نے دیا ہے، اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی فتاوی حمویہ سے بھی اچھی خاصی عبارت تائید میں نقل کی ہے۔ وہ تمام بحث کا خلاصہ یہ تھا کہ معیت جس طرح ذاتی ہوتی ہے، معیت علم کے ساتھ بھی ہوتی ہے، خبر کے ساتھ بھی ہوتی ہے، اور سمع و بصر کے ساتھ بھی ہوتی ہے، اور یہ بات کئی مرتبہ کہی گئی ہے کہ معیت کے لیے ضروری نہیں ہے کہ جو آپ کے ساتھ ہو وہ آپ کے ساتھ میل جل کرتا ہو۔ یہ تو انسان کے ساتھ ہوگا کہ انسان اگر کسی کے ساتھ ہے تو اس کے ساتھ میل جل ہے، جہاں کہیں ہے وہیں وہ شخص بھی ہے جو اس کے ساتھ ہے۔ حالانکہ یہ بھی ضروری نہیں ہے، ہم نے کئی مثال دی تھی کہ اگر کوئی بڑا شخص یہ کہے کہ جاؤ تم اپنے گھر میں رہو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، تمہارے ساتھ کا مطلب یہ کہ ہم تمہارے معاملے سے دلچسپی لیتے ہیں، تمہاری نصرت اور حمایت کے لیے تیار ہے۔ ضروری نہیں کہ حاکم وقت جو یہ کہہ رہا ہو کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، وہ آپ کے ساتھ جسم کے ساتھ بھی اس جگہ پہ بیٹھا ہو جہاں آپ بیٹھے ہوتے۔ اور اسی طریقے سے جب ہم کہتے ہیں کہ سرنا والقمر معنا، ہم چلے درحالے کہ چاند بھی ہمارے ساتھ چل رہا تھا، زحل و مشتری بھی چل رہے تھے، جی قطب نما ستارہ بھی ہمارے ساتھ چل رہا تھا، یہ سب جو آدمی کہتا ہے مطلب یہ کہ یہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ آسمان سے ستارے اتر کر کے ہمارے ساتھ زمین پر ہوتے۔ یا مرد کے لیے اگر کہا جاتا ہے کہ فلان مع زوجتہ، فلاں شخص ابھی اپنی بیوی کے ساتھ ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ساتھ ہو سکتا ہے کہ شوہر عرب میں ہو، انگلینڈ میں ہو، UK میں ہو، کہیں بھی ہو، بیوی ہندوستان میں ہو، مطلب یہ کہ ابھی زوجیت قائم ہے۔ تو معیت کے کئی معنی ہوتے ہیں، معیت جہاں جہاں جس طرف اضافت کی جاتی ہے اس کے حساب سے جو معنی ہوتا ہے وہی معنی ہے۔ اللہ رب العالمین اپنی ذات کے ساتھ اگر بندے کے ساتھ ہو اور زمین پہ ہو جہاں ہم ہوتے ہیں، تو یہ بات اگر اس ظاہر معنی پر اگر آپ محمول کریں گے تو یہ معنی اللہ تعالیٰ کی شان نشان نہیں ہے، اللہ کی شان کے منافی ہے کہ وہ عرش کے اوپر جو مستوی ہے وہ زمین پہ آ جائے، جی اس میں اس کے لیے کمال نہیں ہے۔ دوسری یہ کہ زمین کب اس کا احاطہ کرے گی، کب زمین اس کی متحمل ہوگی، اور کب زمین اتنی وسیع ہو گئی کہ وہ اللہ رب العالمین کا وجود اس میں سما جائے، جی اور کب اللہ رب العالمین آپ کے ساتھ بیٹھنے والا ہو گیا، آپ کے ساتھ خلط ملط کرنے لگا، آپ کے اندر حلول کر گیا، اور نعوذ باللہ آپ جہاں کہیں بھی ہے، اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ گندی جگہوں میں بھی ہے، حمامات کے اندر بھی ہیں، تو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہو۔ تو ایسا کوئی ظاہری معنی
جو قرآن و سنت کے خلاف ہو، جو اللہ تعالیٰ کی عظمت کے خلاف ہو، وہ کبھی ظاہری معنی ہو نہیں سکتا۔ یہ پوری بحث کا خلاصہ تھا۔ اس لیے یہاں پر معیت سے مراد معیت علم ہے، احاطہ قدرت ہے، اور بعض اہل علم نے کہا کہ معیت حقیقی مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ حقیقت میں بندے کے ساتھ ہے، لیکن اپنی ذات کے ساتھ نہیں۔ وہ اپنی ذات کے ساتھ زمین میں نہیں ہوتا، اس کی ذات عرش کے اوپر ہوتی ہے، لیکن وہ بندے کے ساتھ حقیقت میں ہوتا ہے۔ اور اس معیت حقیقی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس کے علم میں ہیں، اس کے احاطے میں ہے، اس کی نصرت میں ہے، وہ ہم کو دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، اور ہم سے وہ پل بھر کے لیے بھی غافل نہیں ہے۔ یہ حقیقی معیت کا تقاضا ہے، معنی کا تقاضا ہے، نہ یہ کہ یہ تقاضا ہے جیسا کہ تم لیتے ہو کہ معیت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے ساتھ ہمارے ساتھ ہے، خلط ملط ہے، ہمارے اندر حلول کیے ہوا ہے، نعوذ باللہ، ہم جہاں کہیں ہوتے ہیں وہاں اللہ رب العالمین ہوتا ہے۔ تو کہا تھا نا کہ دو ہی شکل ہو، یا تو تم اللہ تعالیٰ کی تجزی کرو کہ کچھ پارٹ یہاں ہے، کچھ پارٹ وہاں ہے، کچھ پارٹ فلاں کے ساتھ ہے، کچھ پارٹ فلاں کے ساتھ ہے، یا پھر تعدد الہ مانو کہ اللہ تعالیٰ مکمل اپنی ذات کے ساتھ ہمارے ساتھ بھی ہے، اور زید کے ساتھ بھی ہے، عمر کے ساتھ بھی ہے، بکر کے ساتھ بھی ہے، اور ہر کسی کے ساتھ ہے۔ تو کتنے معبودوں کو ثابت کرو گے، اور اللہ تعالیٰ کو کتنے اجزاء میں تقسیم کرو گے، اور یہ دونوں معنی محال ہے۔ تو اس لیے اہل سنت کو جماعت کی طرف سے زبردست رد شیخ نے پیش کیا، اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے حوالے سے گفتگو کی۔ اب اسی گفتگو کو کمپلیٹ کرتے ہوئے یہاں سے ایک ہیڈنگ لگائی ہے تتمہ، اور اس میں اچھی خاصی گفتگو کی ہے۔ اس کا تو جواب معیت کا خلاصہ تو کیا ہی ہے کہ کئی فرقے ہیں، ان کے کہنے کا کیا مطلب ہے، جو پوری لمبی گفتگو ہے اس کا خلاصہ پیش کیا ہے، اور پھر اس کے بعد 7ویں 8ویں مثال اور 9ویں 10ویں مثال، اور یہاں تک کہ کئی مثالیں دی ہیں۔ تو یہ تتمہ کی بحث بھی قدرے لمبی ہے، اور اس کے بعد ایک یہ خاتمہ آئے گا، کتاب کی اینڈنگ آئے گی، اور اس کے بعد جا کر کے یہ القواعد المثلیٰ انشاءاللہ ہماری ختم ہو جائے گی۔ تو فرماتے ہیں تتمہ کمپلیمنٹ، یا اس کو کہہ لیجیے کنٹینیوس کرتے ہوئے انہوں نے گفتگو کو گویا کہ مکمل کرنے کے لیے یہ بات کہی ہے۔ کمپلیمنٹ یا پھر وہ جو ہے کنٹینیویشن کرتے ہوئے انہوں نے گفتگو کو مکمل کیا ہے۔ کہتے ہیں تتمتن، اب یہاں سے گفتگو تتمہ کی چل رہی ہے، فصل چلی گئی، اب تتمہ ہے، اس کے بعد خاتمہ۔ کہتے ہیں تتمہ یعنی جو بات گزری ہے، ما سبق میں جو گفتگو گزری ہے، پہلے جو کلام گزرا ہے، اس کا تتمہ، اس کا کمپلیمنٹ یہ ہے کہ کہتے ہیں انقسم الناس فی معیت اللہ تعالی لخلقہ ثلاثۃ اقسام، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اپنے بندے کے ساتھ معیت کے معاملے میں لوگ یا مذاہب، 3 مذاہب ہیں، 3 فرقوں میں لوگ بٹے ہوئے ہیں۔ ایک قسم جو سلف صالحین کا مسلک ہے وہ یہ ہے کہ سلف صالحین یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی معیت مخلوق کے ساتھ مقتضا ہے، اس کا تقاضا یہ معیت کا تقاضا ہے۔ معیت کا معنی علم اور احاطہ نہیں ہے، یہ مت کیجیے گا کہ ہم نے معیت کا معنی علم لیا ہے، معیت کا معنی ہرگز علم نہیں ہے، معیت کا معنی معیت ہی ہے کہ اللہ بندے کے ساتھ ہے، حقیقی معیت ہے، لیکن اس کا تقاضا وہ نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنی ذات کے ساتھ آپ کے ساتھ خلط ملط ہو، بلکہ اس معیت حقیقی کا تقاضا یہ ہے کہ وہ آپ کو جان رہا ہے، کوئی ذرہ اس کے علم سے پوشیدہ نہیں، وہ آپ کو اپنے احاطے میں لیے ہوا ہے، اس کی قدرت سے آپ باہر نہیں ہے، احاطہ بکل شیء علما، ہر چیز کو اس نے اپنے احاطے میں لیے ہوا ہے۔ یہ معیت عامہ کا مطلب ہے۔ اللہ اس معیت میں مومن کے ساتھ بھی ہے، کافر کے ساتھ بھی ہے، کافر بھی اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے، اس کے احاطے قدرت سے باہر نہیں ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ بندے نیک بندوں کے لیے جب معیت آتی ہے، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غار میں حضرت ابوبکر سے لا تحزن ان اللہ معنا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احاطے قدرت میں تو ہم ہیں ہی، اللہ ہم کو جان بھی رہا ہے۔ اسپیشل معنی یہ ہوگا کہ اللہ اپنے خاص بندوں کے ساتھ ہے، کا مطلب علم احاطے کے ساتھ ساتھ نصرت اور تائید کے ساتھ ہے، کہ وہ ہماری مدد کر رہا ہے اور ہمیں اس کی تائید حاصل ہے، یہ معنی ہوتا ہے۔ یہ خاص معیت ہوتی ہے، ایک عام معیت جو سب کے ساتھ ہے، ایک خاص معیت جو صالحین بندے کے ساتھ ہوتی ہے، یہی معنی ہوتا ہے وہاں ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو متقی ہیں، اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو عبادت میں اور بندوں کے ساتھ احسان کرنے والے ہیں۔ یہاں ظاہر ہے کہ یہاں پر خاص معیت ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کی نصرت اور حمایت فرماتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی معیت حقیقی ہے، اور اس کا تقاضا یہ ہے علم اور احاطہ، یہ معیت عامہ ہے، اور نصرت و تائید یہ معیت خاصہ ہے۔ اس عقیدے کے ساتھ ہم اس کو ثابت کرتے ہیں مع ثبوت علو ہی بذاتی، کہ وہ اپنی ذات کے ساتھ علو ہے، اور مستوی ہے کہاں؟ عرش کے اوپر، وہ اپنی ذات سے عرش کے اوپر ہے،
حقیقت میں بندے کے ساتھ ہے، اس حقیقتی معیت حقیقی کا تقاضا علم اور احاطہ ہے معیت عامہ کے معنی میں، اور نصر اور تائید ہے معیت خاصہ کے لیے۔ الحمدللہ کہتے ہیں یہ سلف صالحین ہیں، ہؤلاء هم السلف ومذهبهم هو الحق کما سبق تقریرہ، جیسا کہ اس کا پورا بیان آپ پڑھ چکے ہیں۔ کہتے ہیں دوسری قسم کیا ہے؟ دوسری قسم انہی حلولیوں کی ہے جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بندے کے ساتھ ہے، اپنی ذات کے ساتھ ہے، بندے کے اندر حلول کیے ہوا ہے، اللہ تعالیٰ عرش پر ہوتا ہے، گویا کہ اللہ تعالیٰ زمین کے اوپر ہوتا ہے، گویا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے علو علی العرش استوا علی العرش کی یہ لوگ نفی کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ دوسری قسم ان لوگوں کی ہے جو کہتے ہیں کہ اللہ کی معیت بندے کے لیے اس کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ بندے کے ساتھ زمین پہ ہوتا ہے، اللہ، یعنی وہ اپنی ذات سے زمین پہ موجود ہوتا ہے، مع نفی علوہ واستواء علی العرش، اور یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے علو کی اور استواء علی العرش کی نفی کرتے ہیں۔ کہتے ہیں یہ حلولی فرقہ ہے جو قدیم جہمیہ کا فرقہ تھا، یقیناً ان کا مذہب باطل اور منکر ہے۔ سلف صالحین اس کے بطلان اور انکار کے اوپر متفق ہیں، جیسا کہ پہلے گفتگو گزر چکی۔ تو یہ دو فرقہ ہوا۔ اور تیسرے لوگ کہتے ہیں، حالانکہ یہ بھی باطل فرقہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی معیت مخلوق کے ساتھ اس کا تقاضا تو یہ ہے کہ اللہ ظاہر، کہتے ہیں کہ ظاہر نص کو ہم لیتے ہیں، حالانکہ بالکل ظاہر نہیں ہے، ظاہر نص ایسا یا ظاہری معنی نص کا ایسا جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے سے منافی ہو، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے، اس کی عظمت کے منافی ہو، یہ کبھی بھی قرآن اور حدیث کے ظاہر نص کا معنی ہو نہیں سکتا۔ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی معیت مخلوق کے ساتھ اس کا تقاضا یہ کہ اللہ مخلوق کے ساتھ زمین میں ہے، اور ہم ایٹ اے ٹائم اس کو عرش کے اوپر بلند بھی ثابت کرتے ہیں۔ کہتے ہیں ہم نے استواء علی العرش کو بھی لے لیا، اہو معکم کو ذاتی معیت پر محمول کیا کہ اللہ اپنی ذات کے ساتھ زمین میں بھی ہے اور وہ اپنی ذات کے ساتھ عرش کے اوپر بھی ہے۔ کہتے ہیں ہم نے اس طریقے سے، کہتے ہیں کہ ہم نے نصوص پر، دونوں نص پر عمل کیا، میت کے بھی نص کے اوپر کہ ذاتی میت مراد لے لیا، اور عرش کے اوپر بھی مستوی مانا۔ تو عرش کے اوپر مستوی ماننے کا مطلب تو ٹھیک ہے کہ اپنی ذات سے عرش کے اوپر ہے، اس معنی میں انہوں نے حلولیوں کی مخالفت کی، لیکن جب یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ زمین پر اپنی ذات کی وجہ سے ہے تو یہاں حلولیوں کی مطابقت کی۔ جب انہوں نے کہا کہ اللہ اپنی ذات سے عرش کے اوپر ہے تب تو اہل سنت کی انہوں نے موافقت کی، لیکن جب یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے زمین پر ہے تو انہوں نے حلولیوں کی موافقت کی، اہل سنت کی مخالفت کی۔ تو یہ جو تیسرا قول ہے، نہ یہ اہل سنت کا قول ہے، نہ یہ حلولی فرقہ کا قول ہے، جہمیہ کا قول ہے، یہ ایک تیسرا باطل قول ہے۔ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ظاہری نصوص پر عمل کیا جو میت کے سلسلے میں آئی ہے اور علو کے سلسلے میں آئی ہے، حالانکہ یہ جھوٹے ہیں، گمراہ ہیں یہ لوگ، انہوں نے جھوٹ کہا ہے کہ یہ دونوں نص پر عمل کر رہے ہیں۔ ہرگز معیت کے نصوص کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ زمین پر ہے اور بندوں کے ساتھ حلول کیے ہوا ہے، آپ اس معنی میں جہمیہ کا ساتھ دے رہے ہیں، اور کوئی بھی ایسا نص کا معنی ہو نہیں سکتا جس کو بار بار ہم دہرا رہے ہیں کہ ظاہری معنی آپ ایسا لیجئے جو اللہ رب العالمین کے کلام کے مطابق یا اس کی عظمت شان کے موافق نہ ہو۔ کبھی بھی اللہ اور رسول کے کلام کا ظاہری معنی کوئی باطل معنی ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو باطل معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ زمین پر ہو اور اپنی ذات کے ساتھ ہو اور بندوں کے اندر وہ حلول کیے ہوا ہو اور زمین میں اس کی ذات ہو۔ جی لا حول ولا قوت الا باللہ۔ سات و آسمان مع زمین، تمام کائنات کو اللہ رب العالمین نے اپنے احاطے میں لے رکھا ہے، اس کی کرسی کے نیچے پوری کائنات ہے، اور کرسی اللہ کے عرش کے مقابلے میں ایک چھلے کی حیثیت رکھتی ہے جو لق و دق صحرا کے اندر ہو۔ کیسے اللہ رب العالمین زمین پر آئے گا؟ یہ مستحیل ہے، محال ہے، اسے یہ معنی بالکل مراد نہیں۔ اب دیکھیے تنبیہ کر رہے ہیں، یہاں کئی تنبیہ ذکر کیا ہے، مسئلے کی طرف متنبہ کر رہے ہیں۔ اٹینشن، تنبیہ من اٹینشن، کہ پہلا اٹینشن یہ ہے، یہ سمجھ لو کہ سلف صالحین نے، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ یہ مت سمجھیے گا کہ سلف صالحین نے معیت کا معنی علم لیا ہے، ہرگز نہیں۔ سلف صالحین نے معیت کا تقاضا، معیت تو معیت حقیقی ہی لیتے ہیں ہم، لیکن اس کا تقاضا علم، کسی نے کہا علم ہے، لیکن بعض سلف نے کہا کہ المعیت یعنی اللہ تعالیٰ بندے کے ساتھ ہے بعلم ہی، ایک معنی ذکر کیا۔ معیت کے اندر یا معیت کے تقاضے میں صرف علم نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ علم کے ساتھ ہے، احاطے کے ساتھ بھی ہے کہ بندہ اور کائنات کی مخلوق اس کے احاطے قدرت سے باہر نہیں ہے۔ اسی طریقے سے معیت کے اندر سمع اور بصر بھی، کہ اللہ ان کی بات سن بھی رہا ہے، ان کو دیکھ بھی رہا ہے، اور ان کے امور کی تدبیر بھی کر رہا ہے، جو ربوبیت کے معنی کے تعلق، جو ربوبیت کے تقاضے ہیں، وہ سارے تقاضے یہاں پر معیت کے ہیں۔ تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ بعض سلف نے اگر کہیں پر ہوا معکم میں بے علم ہی کہا تو اس کا مطلب بے قدرت ہی نہیں ہے، بے سمع ہی نہیں ہے، بے بصر ہی نہیں ہے، بے علم ہی نہیں ہے۔ صرف علم سے ذکر کرنے سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے
کہ سلف صالحین کی کسی تفسیر میں اگر معیت اللہ کا مطلب ہے کہ معہم بعلم ہی اللہ اپنے بندوں کے ساتھ علم کے اعتبار سے ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ صرف علم کے اوپر ہی معاملہ منحصر ہے، بلکہ معیت سے مراد کہ بندوں کا احاطہ کیے ہوا ہے سمع کے اعتبار سے، بصر کے اعتبار سے، قدرت کے اعتبار سے، تدبیر کے اعتبار سے، اور ربوبیت کے تمام معانی معیت کے تقاضوں کے اندر داخل ہے۔ الحمدللہ بات بالکل واضح ہے۔ کہتے ہیں کہ دوسری تنبیہ یہ سمجھو کہ اللہ رب العالمین کا علو، بہت گفتگو اچھی ہے، کہا کہ اللہ رب العالمین کی صفت علو ہے، اس کی ذات، اس کی صفات سب عالی ہے، علو القہر ہے، علو العزت ہے، عزت و غلبہ اس کو حاصل ہے۔ یہ بات الحمدللہ کتاب اللہ سے بھی ثابت ہے، سنت رسول اللہ سے بھی ثابت ہے، عقل سے بھی ثابت ہے، فطرت سے بھی ثابت ہے، اجماع سے بھی ثابت ہے۔ اب بتائیے کون سی چیز رہ گئی؟ ہر اعتبار سے اللہ کے لیے علو ثابت ہے، اس لیے اللہ رب العالمین عرش کے اوپر ہے، اس کی معیت حقیقی ہے بندے کے ساتھ، جس کا تقاضا یہ ہے کہ وہ علم کے ساتھ، قدرت کے ساتھ، احاطہ قدرت کے ساتھ، سمع کے ساتھ، بصر کے ساتھ، تدبیر کے ساتھ، اور جتنے بھی ربوبیت کے تقاضے ہیں ان تمام تقاضوں کے ساتھ وہ اپنے بندوں کے ساتھ ہے، اور نیک بندوں کی تو ماشاءاللہ حفاظت اور نصرت بھی فرماتا ہے۔ بہرحال اللہ رب العالمین کی علو کو ثابت کرے، زبردست حدیث گفتگو کیا کہ اللہ کے لیے علو ہے، اللہ کے لیے علو ہے، سفل نہیں ہے، نیچے ہونا اور مخلوق کا اوپر ہونا، اس کا مطلب کہ مخلوق احاطہ کی ہوئی اللہ تعالیٰ کی، یہ اس کی عظمت کی منافی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علو ثابت ہے کتاب اللہ سے، سنت رسول اللہ سے، عقل سے، فطرت سے، اجماع سے۔ اب دیکھیے دلیل، کہتے ہیں کتاب اللہ کی دلیلوں میں اگر غور کیجیے گا تو مختلف انداز سے، مختلف پیرائے میں اللہ رب العالمین نے اپنے علو کو ثابت کیا ہے۔ کہیں پر تو باقاعدہ لفظ علو ہی آیا ہے، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، علی ہے وہ، اپنی ذات سے، صفات سے، سب اعتبار سے بلند ہے۔ کہیں پر فوقیت لایا ہے، لفظ فوق لایا ہے، وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اللہ قہر و غلبہ والا ہے بندوں کے اوپر، تمام بندوں کے اوپر وہ ہے، تو یہاں پر لفظ فوق آیا، فوق کا معنی اوپر، جی، تو یہ فوقیت بھی علو کے معنی میں ہے۔ اسی طریقے سے 7 مقام پر استواء علی العرش کا ذکر کیا ہے، ثم استوى علی العرش، اور ایک جگہ الرحمن علی العرش استوى، استوى علی العرش یعنی ارتفع وعلا، اس کے اوپر، عرش کے اوپر بلند ہوا۔ اچھا، بعض جگہ آیت ہے قرآن مجید میں کہ وہ آسمان میں ہے، وہ آسمان میں ہے، امنتم من فی السماء ان یخسف بکم الارض، کیا تم بے خوف ہو گئے اس ذات سے جو آسمان میں ہے کہ وہ تم کو زمین میں دھسا دے؟ آسمان میں ہے، اس کی گفتگو بھی ہو چکی ہے کہ آسمان میں ہے کا مطلب، فی السماء کا مطلب ہے آسمان پر ہے۔ آسمان میں ہونے کا مطلب اگر ظرف مانیں گے آسمان کو کہ اللہ آسمان کے اندر ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ آسمان اللہ کے وزن کو اٹھائے ہوا ہے، اللہ کو اٹھائے ہوا ہے، اور آسمان اللہ تعالیٰ کے لیے وسیع ہے، حالانکہ یہ بالکل نہیں، ساری کائنات، تمام آسمان اور زمین سب چھوٹی ہے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، جیسے سمجھ لیجیے کہ ہماری ہاتھ میں جس طریقے سے رائی کا دانہ ہوتا ہے اس سے بھی چھوٹی ہے تمام مخلوقات، تو اللہ آسمان میں کیسے ہوگا؟ تو یہ جو فی السماء ہے اس کو علی السماء کہیے، آسمان کے اوپر ہے، جی، آمنتم من فی السماء، یا پھر سما کا معنی بلندی، کہ وہ ذات جو علو میں ہے، علو میں ہے، بلندی میں ہے۔ لیکن اگر سما سے مراد یہ سما مراد لیں گے جو ہمارے اوپر آسمان ہے، تو یہاں پر فی ظرفیت کے لیے نہیں ہوگا، فی علی کے معنی میں ہوگا، آن اور اپون کے معنی میں، یا پھر آپ یہ کہہ لیجئے۔ اچھا دیکھیے، اس میں کہیں دور جانے کے لیے آپ یہ مت کہیے گا کہ تم نے کیسے فی کو ظرفیت میں نہ لے کر کے اعلیٰ کے معنی میں لیا، ہم یہی کہیں کہ اللہ آسمان میں ہے، تو کہا کہ یہ معنی صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ آسمان میں ہے کا مطلب کہ ایک جس آسمان میں ہے اللہ تعالیٰ کا وہ وزن، وہ آسمان اٹھائے ہوا ہے، جی، اور یہ کہ صاحب وہ اللہ تعالیٰ اتنا اوسع ہے، وسیع تر ہے کہ اللہ کا وجود اس کے اندر آ گیا ہے، حالانکہ یہ بالکل غلط ہے۔ فی اللہ کے معنی میں قرآن مجید میں خود استعمال ہوا کئی جگہ پر، دیکھیے قرآن نے کہا ہے قل سیروا فی الارض، مشہور آیت ہے، کئی جگہ پر ہے قل سیروا فی الارض، کہیے مشرکین کو کہ زمین میں چلو، یعنی زمین کا سفر کرو، سیر و سیاحت کرو، دیکھو قدرت کے نشانات، اور دیکھو مکذبین قوموں کا کیا انجام اور کیا حشر ہوا ہے، اور کیسی کیسی قومیں اب ہلاک کر دی گئی ہیں، اور ان کے کھنڈرات تمہیں نشانات ملیں گے تم کو جو چشم کشا ہوں گے تمہارے لیے، دیکھو زمین میں چلو، تو زمین میں کوئی چلتا ہے یا زمین کے اوپر چلتا ہے؟ اگر میں کہیں گے تو میں تو ظرفیت کے معنی میں اندر، ان دا ارتھ تو نہیں چلتا ہے، آن دا ارتھ چلتا ہے، زمین کے اوپر چلتا ہے، تو یہاں پر فی الارض اے علی الارض،
ہم زمین کے اوپر چلتے، زمین کے اندر نہیں چلتے. لا الہ الا اللہ. اسی طریقے سے فرعون نے ان جادوگروں سے کہا تھا جو مسلمان ہو گئے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کو دیکھ کر. کیا کہا تھا فرعون نے؟ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، البتہ میں ضرور بھی ضرور تم لوگوں کو سولی دے دوں گا کھجور کے تنے کے اندر. فی معنی اندر، ظرف ہے نا، اگر فی کو ظرف کے معنی میں لیں گے تو کھجور کے تنے کے اندر یہ معنی ہوگا. کیا کوئی کھجور کے تنے کے اندر گھسا کر کے کسی کو سولی دیتا ہے یا اس پر لٹکا دیتا ہے، اوپر سے لٹکا دیتا ہے، تختے کے اوپر آدمی لٹکایا جاتا ہے سولی والا، نہ یہ کہ پیڑ کے اندر. تو اب جہاں تو خود ہی اعلیٰ جزوء النخل ہے. اسی طریقے سے آمین تو منفی السما، فی جو ہے وہ اللہ کے بارے میں، تو اعتراض نہیں پڑے گا جی کہ آسمان کے اوپر ہے. یا پھر آپ کہہ لیجیے کہ سما کے معنی علو، بلندی میں ہے. اللہ تعالیٰ کی صفت علو ہے جی. اچھا یہ معنی بھی یہی ہوگا علو کے معنی. قرآن نے کہا وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی برسایا. ہم سب جانتے ہیں کہ یہاں پر سما سے مراد علو ہے، بلندی سے پانی گراتا ہے. آسمان سے نہیں بدلی سے ہوتا ہے. پانی آسمان سے نہیں برستا، بدلی سے ہوتی ہے. اور بدلی ہمارے وجود سے اوپر یا ہماری آبادی کے کچھ میلوں پر ہوتی ہے، کچھ میل پر ہو سکتی ہے، کچھ 100,000 فٹ آپ مان لیجئے، کچھ 1000 فٹ کے اوپر ہو سکتی ہے جی. کروڑ میل ہے آسمان. آج تک کوئی ناپ نہیں سکتا کہ کتنی میل کی مسافت ہو سکتی ہے زمین اور آسمان کی، تو اللہ ہی جانے جی. بدلی سے بارش ہوتی ہے. والسحاب، خود قرآن نے کہا والسحاب المسخر بین السماء والارض، بارش ہم اس بدلی سے اتارتے ہیں جس کو ہم نے زمین اور آسمان کے درمیان مسخر کیا ہے. تو انزل من السماء، اللہ نے بارش آسمان سے برسایا. آسمان کا مطلب بدلی سے، اور بدلی کہاں ہوتی ہے؟ زمین آسمان کے بیچ میں ہوتی ہے. مراد کیا ہے؟ تمہارے سر کے اوپر سے بارش برساتا ہوں. تو سما کے معنی علو ہے. تو اگر یہ معنی کریں گے تو الحمدللہ صحیح ہو جائے گا. فی السما میں یہاں پر فی ظرفیت کے معنی میں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جہت علو میں ہے. اور اگر فی کو ظرفیت کے معنی میں اگر آپ لیتے ہیں اور سما سے مراد آسمان لیتے ہیں جو 7 آسمان ہے، اگر وہ معنی لیتے ہیں تو معنی صحیح نہیں ہوگا، فی اللہ کے معنی میں ہو جائے گا. چلیے الحمدللہ. تو کہتے ہیں کہ اس طریقے سے کئی آیتوں کا آپ نے انداز سن لیا کہ یوں اللہ رب العالمین نے اپنے علو کو ثابت کیا. کہیں پر تو کہا اس میں، سمجھا نا، علو کا لفظ آیا وہو العلی العظیم. کہیں پر فوق کا لفظ آیا وہو القاہر فوق عبادہ. کہیں پر استواء علی العرش آیا کہ وہ عرش پر مستوی. یہ سب دلیل ہے کس بات پر؟ کہ اللہ علو میں ہے، اللہ کی شان علو ہے، علو اللہ کی صفت ہے. وَقَوْنُهُ فِي السَّمَاءِ، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ آسمان میں ہے، یعنی آسمان کے اوپر ہے یا جہت بلندی میں ہے. چلیے صاحب. اور اسی طریقے سے وَتَارَةً بِلَفْظِ صُعُودِ الْأَشْيَاءِ وَعُرُوجِهَا وَرَفْعِهَا إِلَيْهِ، اور کبھی قرآن یہ کہتا ہے کہ شے اللہ کی طرف چڑھتی ہے، اٹھائی جاتی ہے. کبھی یہ حکم آتا ہے کہ اللہ کی طرف سے کوئی چیز نازل کی جاتی ہے. تو چڑھنے والی چیز جو ہوتی ہے جو اللہ کی طرف چڑھتی ہے، چڑھنا نیچے سے اوپر چڑھنے کو کہتے ہیں، اور اترنا اللہ کی طرف سے اترتی ہے. کوئی چیز فرشتے اترتے ہیں جی. قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسُ مِنْ رَبِّكَ، کہہ دیجئے کہ روح القدس نے تیرے رب کی طرف سے اس کو نازل کیا، قرآن لے کر اترا ہے. اللہ کی صفت ہے یدبر الامر من السماء الى الارض، اللہ تعالیٰ آسمان سے تدبیر کرتا ہے کائنات کی. اس کی تدبیر آسمان سے ہوتی ہے زمین پر آتی ہے. تو کبھی اشیاء چڑھتی ہے اللہ کی طرف اور کبھی اشیاء اللہ کی طرف سے اترتی ہے. حضرت جبریل اترتے ہیں. یہ چڑھنا کس کی طرف ہے؟ اللہ کی طرف. گویا کہ اللہ بلندی پر ہے اور وہاں سے کوئی چیز اترتی ہے. یہ نزول بھی دلالت کرتا ہے اس بات کے اوپر کہ اللہ بلندی پر ہے، وہاں سے کوئی چیز ڈاؤن ہوتی ہے. تو یہ بھی قرآن کا ایک انداز ہے. الیہ یصعد الکلم الطیب، کلم طیب اس کی طرف چڑھتا ہے. تعرج الملائکۃ والروح الیہ، فرشتے اور روح الامین اس کی طرف چڑھتے ہیں، بلند ہوتے ہیں. اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی، اے عیسیٰ میں تمہیں پورا لینے والا ہوں اور تجھے اپنی طرف اٹھانے والا ہوں، نیچے سے اپنی طرف اٹھا لوں گا اوپر. اور کبھی نزول اشیاء کا ذکر اللہ نے کیا ہے، جیسے روح القدس لے کر اترے ہیں اللہ کی طرف سے، یا اللہ آسمان سے تدبیر کرتا ہے زمین کی طرف. تو یہ تمام اسلوب ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے علو کو ثابت کرنے کے لیے. ماشاء اللہ زبردست گفتگو کا. اسی طریقے سے سنتوں کو دیکھو تو سنت کی جو 3 قسمیں ہیں، قولی حدیث، فعلی اور تقریری. تینوں طرح کی حدیثیں الحمدللہ، اقراری اور تقریری جو ہے، تینوں طرح کی حدیث کی تینوں کوالٹی، قولی، فعلی، اقراری، تمام حدیثیں کثرت کے ساتھ بلکہ تواتر کی حد تک پہنچی ہوئی ہیں. اتنی زیادہ روایت آئی ہے. اب مختلف انداز کے اوپر دلالت کرتی ہے اللہ کے علو کے اوپر. جیسے خود دیکھیے نا، ایک دم سیدھی سی بات ہے. ہم لوگ سجدے میں کیا پڑھتے ہیں؟ سبحان ربی الاعلیٰ، میں اپنے رب الاعلیٰ کی جو سب سے بلند ہے
اس کی تسبیح اور تقدیس بیان کرتا ہوں کہ وہ ہر عیب و نقص سے پاک ہے، کیا ہم تصور کرتے ہیں؟ ربی الاعلیٰ، ہر مسلمان جو نماز پڑھتا ہے تسبیح پڑھتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ، میرا رب الاعلیٰ سب سے بلند ہے، سب سے اوپر ہے۔ جی یہ حدیث کے اندر، یہ دعا کے اندر اللہ تعالیٰ کے علو کا عقیدہ ہے۔ ان اللہ، حدیث ہے، ان اللہ لما قضى، کچھ مثالیں دی ہیں، ساری مثالیں تو نہیں دی ہیں، کچھ مثالیں۔ ان اللہ لما قضى الخلق، یہ روایت بھی بخاری مسلم کی ہے۔ یہ سبحان ربی الاعلیٰ والی جو ہے یہ بھی مسلم کی ہے۔ اللہ نے جب مخلوق کا فیصلہ کر لیا، مخلوق کو پیدا کر دیا، تو کتب عنده فوق عرشہ، تمام مخلوق کی تقدیر اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں لکھی، جو اللہ رب العالمین کے عرش کے اوپر ہے۔ کیا لکھا اس کے اندر؟ ان رحمتی سبقت غضبی، اس کتاب کے اندر، اس لوح محفوظ کے اندر یہ فیصلہ لکھا ہے کہ اللہ کہتا ہے ان رحمتی سبقت غضبی، میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے، یعنی رحمت کا پلہ بھاری ہے اللہ تعالیٰ کے غضب پر۔ اللہ ہم سب پر اپنی رحمت نازل فرمائے دنیا میں اور آخرت میں، اور اپنے غضب سے بچائے۔ اسی طرح کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان، یہ بھی بخاری مسلم کی روایت ہے، الا تأمنونی، اے لوگوں مجھ پر تمہیں یقین نہیں ہے جبکہ میں اس ہستی کا امین ہوں، اس ہستی کو مجھ پر یقین ہے، میری امانت داری اس ہستی کے پاس مسلم ہے، من فی السما، جو آسمان میں ہے، یعنی آسمان کے اوپر ہے، جیسا فی السما کا معنی بتا چکے ہیں، مطلب اللہ تعالیٰ، میں اللہ کا امین ہوں، اور تم مجھ پر وشواس نہیں کرتے، بھروسہ نہیں کرتے، تمہیں مجھ پر فیتھ نہیں ہے، تم مجھ پر ٹرسٹ نہیں کرتے۔ اسی طریقہ سے رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم پر خطبہ دے رہا ہے، شخص آیا دیہاتی، ایک دروازے سے داخل ہو گیا، یا رسول اللہ دعا کر دیجئے بارش کی قلت کی وجہ سے جان مال سب ہلاک ہو رہے ہیں۔ اور پھر دوسرے ہفتے آیا کہ یا رسول اللہ دعا کر دیجئے بارش کے ختم ہونے کی، مشہور حدیث ہے صحیح ہے ان کے اندر، آپ نے اپنے ہاتھ کو اٹھایا، جی کدھر ہاتھ اٹھ رہا ہے؟ آج تک کسی کو دیکھا ہے کہ ایسے دعا کر رہا ہو، دونوں ہاتھ کو نیچے گرا کے ایسے دعا کر رہا ہو؟ دیکھا ہے کسی کو؟ جب بھی کوئی دعا کرتا ہے تو ہاتھ کو اوپر اٹھاتا ہے، ہاتھ یوں ہوتا ہے، دعا کرنے والا یہ تصور کرتا ہے کہ اس کا رب عرش کے اوپر ہے۔ آپ نے ہاتھ اٹھایا زمین پر، کہا اللہم اغثنا، رفع یدہ الی السماء۔ آپ خطبہ دے رہے ہیں عرفہ کے اندر، کہہ رہے ہیں کہ لوگوں بتاؤ کہ کیا ہم نے اللہ رب العالمین کا پیغام پہنچایا کہ نہیں، شریعت کی امانت جو ہمارے پاس تھی وہ ہم نے ادا کی کہ نہیں، اور تمہارے لیے ہر طرح کی خیرخواہی مکمل کی کہ نہیں؟ صحابہ نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ، آپ نے بالکل بلغت و ادیت و نصحت، کوئی کمی نہیں چھوڑی، دین کی پوری تبلیغ و ارشاد کر دی، امت کے لیے ہر بھلائی کی راہ متعین کر دی، واضح کر دی، بتا دیا چل کے قول و عمل سے، اور کوئی برائی ایسی نہ تھی جس سے آپ خود نہ بچے اور اپنی امت کو بچنے کی نصیحت نہ کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر کو آسمان کی طرف اٹھایا اور کہا اللہم اشہد، اور انگلی کو لوگوں کی طرف گرایا، اور نظر آسمان کی طرف تھی کہ اللہ ان کی گواہیوں پر تو گواہ رہا۔ مشہور قصہ ہے جاریہ کا کہ ایک مالک نے، معاویہ بن حکم سلمی نے جب اپنی لونڈی کو مارا ایک بکری گم کر دینے کے سبب، اور پھر ان کو پچھتاوا ہو، جیسا کہ ہم پڑھ کے آ چکے ہیں، تو کہا یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ لونڈی کو آزاد کر دو۔ کہا پہلے اس کو لے کے آؤ، دیکھے پتہ لگائے کہ وہ مسلمان ہے کہ نہیں۔ تو مشہور ہے واقعہ ہے کہ آپ نے کہا جاریہ سے این اللہ، اے لڑکی بکری چرانے والی ہے، ویسے بھی لونڈی جاہل ہوتی ہے، بکری چرانے والی ہے، جی کہا کہ این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ اس نے کہا فی السماء، آسمان پہ، یعنی علو میں ہے، علو میں، فی السماء، اگر فی کا معنی میں لیں گے تو علو میں، اور نہیں تو اللہ کے معنی میں لیں گے۔ یہ اس کی فطرت کی آواز تھی، یہ فطری آواز تھی، نیچر ہے یہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اس عقیدے کو درست فرمایا، اور یہ پوچھا کہ میں کون ہوں؟ کہا آپ رسول اللہ۔ کہا اس کے مالک کو، معاویہ بن حکم سلمی رضی اللہ عنہ کو کہا اعتقھا، اس کو آزاد کر دو، فإنہا مؤمنہ۔ اس طرح کی اور بہت ساری دلیلیں ملیں گی۔ عقل دیکھیے، عقل کیا، انسان کی عقل سے پوچھے کہ تمہارا رب جس کی تم عبادت اور پرستش کرتے ہو اس کو کہاں ہونا چاہیے، بلندی میں ہونا چاہیے کہ پستی میں ہونا چاہیے؟ تو عقل بھی کہے گی کہ نہیں، کمال تو یہ کہ آدمی بلندی پر ہو، بلندی کمال ہے، سفل جو ہے، پستی، یہ تو ذلت ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر صفت کمال سے متصف ہے، ہر نقص سے پاک ہے۔ عقل بھی انسان کی یہی کہتی ہے کہ اللہ کے لیے صفت کمال ہے، اور صفت کمال علو کے اندر ہے، نہ کہ نزول کے اندر یا سفل کے اندر، لہذا اللہ تعالیٰ کے لیے صفت علو ثابت ہے، واجب ہے، اور اس کی ضد یعنی سفل، نیچے ہونا، یہ اس کی شان کے منافی ہے۔ فطرت سلیمہ، انسان کی فطرت، نیچر، جیسے ابھی اس لونڈی کی بات بتائی، یہ فطری ایک دم واضح دلیل ہے۔ کسی بھی جاہل سے پوچھے
اگر آپ اپنے گھر میں ہی کسی اپنے بیٹے کو دیکھیے کہ وہ دعا کر رہا ہے اور دونوں ہاتھ کو نیچے کی طرف جھکائے ہوا ہے، آپ کہیے گا بیوقوف، دعا ایسی تھوڑی کی جاتی ہے، اوپر ہاتھ اٹھا کے کی جاتی ہے۔ جی، جب بھی انسان کوئی دعا کرتا ہے یا کسی خوف سے خوف زدہ ہوتا ہے، یا اللہ کی جب صدا بلند کرتا ہے، اس کا دل کدھر متوجہ ہوتا ہے؟ علو کی طرف، اپنے رب کی طرف۔ اور اکثر آپ دیکھتے ہوں گے کہ نگاہ انسان کی آسمان کی طرف اٹھتی ہے، یہ نیچر ہے انسان کا۔ کہتے ہیں کہ جب بھی آدمی دعا کرتا ہے یا خوف زدہ ہو کے گھبرا کے اپنے رب کی طرف آتا ہے، اس کی جناب میں، اس کی حضور میں آتا ہے، تو اپنے دل کے اندر یہ ضروری کیفیت پاتا ہے، لازمی ہے یہ طور پر یہ کیفیت پاتا ہے کہ اس کی توجہ جو ہوتی ہے وہ علو کی طرف ہوتی ہے۔ وہ دائیں بائیں نہیں دیکھتا، یا اللہ ایسا نہیں کرتا، یا اللہ ایسا کرتا ہے۔ مصلی سے پوچھے نمازیوں سے، ہر کوئی سجدے میں کہتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ، اس وقت جب وہ کہہ رہا ہوتا ہے اس کا قلب کدھر متوجہ ہوتا ہے؟ اللہ کی طرف، کہ جتنا میں پست ہوں، میری پیشانی زمین کو چھو رہی ہے، اللہ رب العالمین اتنا ہی بلند عرش کے اوپر ہے۔ کہتے ہیں اما الاجماع، رہا اجماع، تو کہتے ہیں صحابہ کرام، تابعین، ائمہ، سب کے سب اس بات پر متفق ہیں کہ اللہ تعالیٰ فوق سماواتے ہی، اپنے آسمانوں کے اوپر، مستوین علی عرشہ، اپنے عرش کے اوپر بلند ہے۔ اس سلسلے میں ان کا کلام یعنی سلف کا قول، صحابہ، تابعین، ائمہ دین، نصاً و ظاہر، کہیں پر تو صریح نص ہے، کہیں پر ظاہر ہے۔ ظاہر یہ ہوتا ہے کہ ایک معنی ظاہر ہوتا ہے، لیکن مرجوح معنی کا بھی اس میں احتمال ہوتا ہے، لیکن نص میں صرف ایک ہی معنی ہوتا ہے، تو ذرا سا نص سے لو درجہ ہوتا ہے ظاہر کا، کہ ظاہر معنی تو یہ ہے لیکن اس میں دوسرے معنی کا بھی تھوڑا احتمال ہے، لیکن نص جو ہوتا ہے وہ ایک ہی معنی پر دلالت کرتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ کہیں پر تو نص اور کہیں پر ان کی عبارت سے بالکل ظاہر ہے یہ معنی کہ اللہ تعالیٰ کے لیے عرش پر علو ثابت ہے۔ اس پر صحابہ کرام کا اجماع ہے۔ چنانچہ امام اہل الشام علامہ اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کلنا والتابعون متوافرون نقول، ہم لوگ اس حال میں کہ تابعین کی ایک بڑی تعداد موجود تھی، یا اوزاعی خود بھی تابعی ہے، کہتے ہیں بڑی تعداد تھی، بڑے بڑے تابعین موجود تھے، ہم لوگ یہ کہا کرتے تھے کلنا نقول والتابعون متوافرون، ہم لوگ کہا کرتے تھے درا حال کہ تابعین کی کثرت موجود تھی یا ان کی بڑی تعداد موجود تھی، ہم لوگ کیا کہتے تھے؟ ان اللہ تعالی ذکرہ فوق عرشہ، اللہ تبارک و تعالی جس کا ذکر بلند ہے وہ کہاں ہے؟ فوق عرشہ۔ ان اللہ تعالی، ذکرہ فاعل ہے تعالی کا، کہ اس کا ذکر ہمیشہ بلند و بالا ہے۔ ان اللہ تعالی ذکرہ، اللہ تعالی جس کو تعالی کہتے ہیں، کیا مطلب ہوتا ہے؟ تعالی ذکرہ، اللہ کا ذکر ہمیشہ بلند ہے، وہ کہاں ہے؟ ان اللہ فوق عرشہ۔ وَنُؤْمِنُ بِمَا جَاءَتْ بِهِ السُّنَّةُ مِنَ الصِّفَاتِ، اور اوزاعی کہتے ہیں کہ ہم تمام لوگ، جبکہ تابعین کی بڑی تعداد ہمارے درمیان موجود تھی، ہم یہ کہتے تھے کہ ہم ایمان رکھتے ہیں اس چیز کے اوپر جس پر سنت دلالت کرتی ہے، یعنی جو صفات اللہ رب العالمین کے سنت سے ثابت ہے، قرآن سے جو ثابت ہے ان پر بھی، اور جو صفات حدیث میں ثابت ہے، سنت صحیحہ سے ثابت ہے، ان تمام صفات پر ہم ایمان رکھتے ہیں، یعنی بلا تعویل کے، بلا تعویل کے، جس کو تحریف کہیے، بلا تعطیل کے، اور بلا تمثیل و تشبیہ کے۔ جی، وقد نقل الاجماع على ذلك غیر واحد من العلم، کا ایک دو علم نے، کئی علماء نے، بڑے علماء نے، معتبر علماء نے اجماع صحابہ تابعین کا نقل کیا ہے اللہ کے علو علی العرش کے اوپر، اللہ کے مستوی علی العرش کے اوپر۔ محال ہے کہ اس اجماع کے خلاف کوئی ثابت کرتے۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے علو کے اوپر ماشاء اللہ تمام دلیلیں متفق ہیں، مطابق ہیں، قرآنی، حدیثی، عقلی، فطری، اجماعی، تمام دلیلیں موجود ہیں۔ اس کی مخالفت تو صرف وہی کرے گا جو ہٹ درب ہوگا، جو ضدی ہوگا، جس کے قلب کو اللہ تعالیٰ نے ضلالت کی گمراہی میں ڈال دیا ہوگا، یا جس کے قلب کے اوپر ضلالت مسلط ہو گئی ہوگی، جس کے قلب میں کوئی نور نہیں ہوگا، یہ اور شیاطین نے اس کو اپنی فطرت سے ہٹا دیا ہوگا۔ تو جو ہٹ درب ہو، جو نور علم و بصیرت سے محروم ہو، جس کے قلب پر ظلمت کی موٹی تہ پڑی ہوئی ہو، اور شیاطین نے جس کو فطرت سے اور فطرت سلیمہ کے تقاضوں سے ہٹا دیا ہو، ایسے ہی لوگ اس کی مخالفت کر سکتے ہیں۔ نسأل اللہ السلامہ والعافیہ۔ فعلو اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا علو اپنی ذات سے اور اپنی صفات سے، یہ دلیلوں کے اعتبار سے ان اشیاء میں ہے جو سب سے واضح اور سب سے ظاہر چیزیں ہیں، اس میں کوئی غموض اور کوئی شبہ نہیں ہے، اور تمام تر اشیاء کے اندر جو واقعتاً موجود ہے اس میں سب سے بڑی اگر کوئی حقیقت ہو سکتی ہے
اور سب سے پختہ اگر کوئی حقیقت ہو سکتی ہے تو وہ یہی ہے کہ اللہ رب العالمین اپنی ذات و صفات کے ساتھ بلند ہے. ھذا وباللہ توفیق. اسی پر آج کا درس روکتے ہیں. آگے تیسری تنبیہ ہے، اس کو پڑھیں گے. ھذا وباللہ توفیق وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.